تحریک اللہ اکبر، جو آگ لگائی تھی ہم کو تیرے گھر تک لانے والے ہیں، ہم اپنے جلتے جسموں سے انڈیا کو جلانے والے ہیں انشاءاللہ۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں مفسر قرآن اور مصنف کتب کثیرہ، صدر اللہ اکبر تحریک پاکستان جناب محترم حافظ سیف اللہ خالد صاحب تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سامنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ جناب محترم حافظ سیف اللہ خالد صاحب ان کے آنے سے پہلے ذرا جاگ کے مظاہرہ کریں، کیونکہ یہ تحریک ہے اللہ اکبر، تو انشاءاللہ نعرہ لگانا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بس ایسے ہی رہے، ایسے نیچے چلا گیا، اونچا کرو تھوڑا، ایسے پھر نیچے چلا گیا، بس ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ محترم بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، پہلے تو میں آپ سب بھائیوں کا، بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے کہ آپ گرمی کی حدت، شدت، حبس اور ساری تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے آج ہماری باتیں سننے کے لیے یہاں جمع بھی ہوئے ہیں اور پوری یکسوئی کے ساتھ آپ الحمدللہ بات سن بھی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ میں نے کچھ بنیادی باتیں آپ بھائیوں سے کرنا ہے، حالات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ آج اللہ اکبر تحریک کا منشور کیا ہے اور اتنی ڈھیروں جماعتوں میں آخر اس جماعت کی ضرورت کیا ہے، اس کا وجود پاکستان میں ان حالات میں ضروری کیوں ہے اور ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، تو میں امید رکھوں گا کہ آپ توجہ سے بات سنیں گے اور میں ہر بات کوشش کروں گا کہ دلیل اور برہان کے ساتھ کروں۔ ساتھیوں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان گزشتہ 4 دہائیوں سے پوری دنیا کے لیے ایک میدان جنگ یہ خطہ بنا ہوا تھا اور ساری دنیا کا ٹارگٹ یہ لا الہ الا اللہ کا پاکستان تھا۔ وہ 80 کی دہائی میں سوویت یونین ہو یا 9/11 کا بہانہ بنا کے آنے والا امریکہ یا اس کے اتحادی ہوں، ان سب کا ہدف، ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کے پاکستان کو نہیں چھوڑنا۔ تو جب تک وہ میدانوں میں رہے، الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ آپ بھی میدانوں میں رہے۔ جب تک دشمن میدانوں میں رہا، آپ بھی میدانوں میں رہے، اور جب دشمن نے میدانوں سے بوری بستر سمیٹ کے گلیوں میں، کوچوں میں، سیاست کے ایوانوں میں، معیشت کے میدانوں میں
معاشرت کے میدانوں میں پاکستان کے اندر صوبائی طور پہ عصبیت کے لحاظ سے، قومیت کے لحاظ سے، فرقہ واریت کے لحاظ سے جنگ کو ایک دوسری شکل دینے کی کوشش کی، اور اس کے لیے اس نے سیاست کو اور سیاستدانوں کو، مذہبیوں کو اور سیاسیوں کو باقاعدہ وار ویپن کے طور پہ، جنگی ٹول کے طور پہ انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور وہ قوتیں جو محب وطن تھیں، وہ قوتیں جو نظریہ پاکستان پہ فدا ہو رہی تھیں، وہ قوتیں کہ جو پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے لیے اپنے بیٹے بھی قربان کر رہی تھی، اپنا سب کچھ لٹا رہی تھی، سیاست کے ایوانوں میں باقاعدہ ایسا ماحول پیدا کر کے ان کو نان سٹیٹ ایکٹر کیا قرار دیا؟ نان سٹیٹ ایکٹر، غیر ریاستی عناصر، کہ ان کا پاکستان کے ساتھ، اس کی سالمیت کے ساتھ، اس کی سیاست کے ساتھ، اس کے مد و جزر کے ساتھ ان لوگوں کا کوئی قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دہشت گرد ہیں، یہ گلوبل ٹیررسٹ ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ ہم نے کون سی دہشت گردی کی تھی؟ ہم نے کون سا کسی کی بھینس چرائی تھی؟ ہم نے کون سا جرم کیا تھا؟ لیکن سمجھو پاک وطن کے لوگوں، یہ ایک جنگ تھی اور سیاست کو جنگ کا میدان بنایا جا رہا تھا، اور افغانستان سے شکست فاش کے بعد ساری دنیا جنگ کے لیے اگلا میدان پاکستان کے ایوان ہے سیاست کو بنا رہی تھی۔ این ایسے موقع پہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم آئے میدان میں، میں کہتا ہوں ہم آئے نہیں، ایک ذات ہے کائنات کی سب سے بڑی طاقتور ذات، قادر مطلق ذات، علی کل شیء قدیر ذات، فعال لما یرید ذات، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون ذات، وہ ذات جو قادر و قدیر ہے، جب چاہے جیسے چاہے وہ طے کر لے، تو فرعونوں کے مقابلے میں پھر وہ ذات موسیٰ پیدا کر دیتی ہے، موسیٰ پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ ذات جب مصر سے کفر کے، ظلم کے اور سرکشی کے، بے حیائی کے خاتمے کا فیصلہ کر لے، تو رب تعالیٰ اپنی تدبیروں سے شام سے چلا کے کنعان سے اپنے بندے یوسف کو پہلے مصر میں، پھر مصر کی سینٹرل جیل میں، اور سینٹرل جیل سے مصر کے ایوان صدر میں اور وزارت خزانہ کے عہدے پر پہنچانے کا پورا اہتمام بھی کرتی ہے، قدرت بھی رکھتی ہے، طاقت بھی رکھتی ہے۔ پاک وطن کے لوگوں سمجھ لو، ہم آئے نہیں، ہمیں وہ ذات اس میدان میں لے کے آئی ہے۔ اور آج میں قسم کھا کے کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم خالی خولی باقی پارٹیوں کی طرح الیکشن لڑ کے چیئرمین، کونسلر، ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، مشیر بننے نہیں آئے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے کوئی اہم نہیں ہے، یہ ہماری کبھی بھی یہ چیزیں ترجیحات نہیں رہی۔ ہم ان مقاصد کے لیے نہیں آئے، یہ بات سمجھو۔ یہ ضمنی مقاصد ہو سکتے ہیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں، پاکستان کے تحفظ کی، پاکستان کے استحکام کی، پاکستان کی بقا کی، پاکستان کی تکمیل کی، اور پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کی ہم ایک جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس میدان سیاست کو بھی آپ دیکھیں گے، وقت قریب ہے، جنہوں نے ہمارے سارے راستے روکے ہوئے تھے،
سارے ناکے لگائے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ وہ اپنے انجام کو جا رہے ہیں، وہ بوری بستر باندھ رہے ہیں، اور جیسے جیسے وہ بوری بستر سمیٹ رہے ہیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے پوری تیاری، استعداد اور قوت کے ساتھ اسی رفتار کے ساتھ میدان میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ اللہ اکبر تحریک جو 4 سال پہلے مارز وجود میں آئی، اللہ کے فضل و کرم سے یہ تحریک اور مقاصد رکھتی ہے۔ اگر 2 لفظوں میں اس کا ایجنڈا، اس کا منشور آپ یاد کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو آسانی رہے گی، کہیں بھی بات کرنے میں سہولت رہے گی۔ نمبر 1، اللہ اکبر تحریک کا پہلا ایجنڈا محفوظ پاکستان۔ کیا؟ محفوظ پاکستان۔ اور دوسرا ایجنڈا مضبوط پاکستان۔ محفوظ پاکستان اور مضبوط پاکستان۔ اس محفوظ پاکستان کے لیے ہم نے پہلے بھی بہت کچھ کیا ہے اور آئندہ بھی اندرونی بیرونی جارحیت سے، فتنہ و فساد سے، بدامنی اور خرفشار سے، افراتفری اور انتشار سے اس پاکستان کو بچانے کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں جو قربانیاں پیش کرنا پڑی، ہم انشاءاللہ ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں کریں گے۔ ہم نے پہلے بھی کیا ہے محفوظ پاکستان، اور دوسرا کیا ہے؟ مضبوط پاکستان۔ مضبوط پاکستان، ناقابل تسخیر پاکستان، مستحکم پاکستان۔ اس خطے جس کو برے صغیر کہا جاتا تھا، جس کو کسی دور میں ہند کہا جاتا تھا، جس کو آج سار کے ممالک کہا جاتا ہے، جس کو جنوبی ایشیا کا خطہ کہا جاتا ہے، جس کو بر اعظم ایشیا میں شمار کیا جاتا ہے، مضبوط پاکستان اس پورے ایشیا کے لیے امن کی ضمانت ہے، استحکام کی ضمانت ہے، لا الہ الا اللہ کے پرچاک کی ضمانت ہے۔ یہ پاکستان محفوظ ہو گیا، یہ پاکستان مضبوط ہو گیا، انشاءاللہ یہاں سے وہ تحریک کھڑی ہوگی جو آج سے 1450 سال پہلے مدینہ منورہ سے کھڑی ہوئی تھی، اور بڑی بڑی سپر پاور کو اس نے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ آج کے میرے الفاظ نوٹ کر لینا، محفوظ پاکستان اور مضبوط پاکستان انشاءاللہ دنیا میں لا الہ الا اللہ کے راج قائم کرنے کی ضمانت ثابت ہوگا۔ آپ یہ کہیں گے، یہ باتیں اور بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، اس مجلس میں علماء بھی تشریف فرما ہے، اس میں تجربہ کار اساتذہ بھی موجود ہیں، تاجر بھی موجود ہے، وکلاء بھی موجود ہیں۔ میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں، مجھے کوئی ایک سیاسی جماعت دکھاؤ، مجھے کوئی ایک مذہبی جماعت پارٹی دکھاؤ، کوئی ایک سماجی تنظیم بتاؤ جس کے اوپر سے لے کے قیادت سے لے کے نیچے تک ذاتی مفادات وابستہ نہ ہوں، پارٹی کے مفادات وابستہ نہ ہوں، فرقہ وارانہ مفادات وابستہ نہ ہوں، وہ ہمہ جہت قربانیاں پیش کر رہے ہوں دو مقاصد کے لیے کہ جو قربانی بھی لگتی ہے لگ جائے، لیکن ہم نے پاکستان کو محفوظ بھی کرنا ہے اور پاکستان کو مضبوط بھی کرنا ہے۔ مجھے کوئی ایک صاحب کھڑا ہو کے پاکستان میں موجود الیکشن کمیشن کی لسٹ میں موجود 350 پارٹیوں میں کسی ایک پارٹی کا نام بتاؤ جس کی سوچ یہ ہو، جس کی فکر یہ ہو، جس کا منشور یہ ہو، اور ساری جماعت اس ایجنڈے پہ کام کر رہی ہو کہ ذاتی کوئی مفاد نہیں، کرسی ملے پھر بھی، کرسی نہ ملے پھر بھی ہم نے کسی حالت میں پاکستان کے مفادات کو نقصان نہیں ہونے دینا۔ اللہ اکبر تحریک کے علاوہ اگر کوئی ایک نام آپ کے ذہن میں ہے تو آپ میرے سامنے پیش کیجئے۔
اور میں یقین سے کہتا ہوں الحمدللہ میں نے اسی لیے کہا ہے کہ جنگ کے اس موقع پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کھڑا کیا ہے. دیکھو سیٹیں ہونا اور اسمبلی میں ایک پارلیمانی پارٹی ہونا یہ تو اگلا مرحلہ ہے. میں کہتا ہوں ہمارا وجود ہی، وہ کہتے ہیں نا نام ہی کافی ہے، نام ہی کافی ہے. ہمارا وجود ہی پاکستان میں اندرونی بیرونی پاکستان کے دشمنوں کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے کافی ہے. اور یہ پاکستان ایک بہت زبردست انگڑائی لے رہا ہے. میں آپ کے سامنے کوئی مایوسی کی بات کرنے کھڑا نہیں ہوا، اور اللہ گواہ ہے میرے دل میں قلب و نظر میں کوئی مایوسی موجود نہیں ہے. یہ جتنی بھی حالات میں مد و جزر آتا ہے، اتار چڑھاؤ آتا ہے، آزمائشیں فتنے اور مصیبتیں آتی ہیں، اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ معاشروں میں نخار پیدا کیا کرتا ہے، معاشروں میں نخار پیدا کرتا ہے. اگر ان معاشروں میں ایسے لوگ بستے ہوں جن کے پاس دو نعمتیں موجود ہوں، فتنہ، مصیبت، تنگی، بھوک، افلاس، خوف اور دہشت میں وہ صبر و ثبات کا اعزاز رکھنے والے ہوں، صبر. اور نمبر دو، ہر قسم کے حالات میں مایوسی کی بجائے اللہ کی نصرت پر یقین رکھنے والے ہوں، صبر اور یقین. اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے ان بندوں کو دنیا میں امامت اور قیادت عطا فرمایا کرتے ہیں جن میں صبر کی خوبی ہو، کہ وہ حوصلے سے، صبر و ثبات سے حالات کی سنگینیوں کا مقابلہ کرنے والے ہوں، اور جو اللہ کی نصرت اور مدد پہ کامل یقین رکھنے والے ہوں. تو الحمدللہ یہی ہماری تربیت ہے، یہی ہماری سوچ ہے. اور انشاءاللہ اب دنوں، ہفتوں اور مہینوں کی بنیاد پہ آپ کو حالات بدلتے ہوئے اور اللہ اکبر تحریک قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے، ماحول اور معاشرے پہ چھاتے ہوئے، انشاءاللہ غالب آتے ہوئے، پاک وطن کے بھائیوں آپ کو انشاءاللہ نظر آنا شروع ہو جائے گی. ہم نے بڑا سازشوں کا مقابلہ کیا ہے، بڑے حوصلے سے کام لیا ہے، صبر و ثبات سے کام لیا ہے، لیکن ہمارا رب جانتا ہے ہم نے پاکستان کی سالمیت پر کسی قسم کے حالات میں بھی کبھی بھی کوئی آنچ نہیں آنے دی ہے. یہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے. اور اب یہ جو کچھ ہمیں سیاست کے میدانوں میں نظر آ رہا ہے، یہ ٹمٹماتے ہوئے چراغ ہیں، ٹمٹماتے ہوئے چراغ ہیں. جب چراغ جناب بجھنے کے اور غل ہونے کے قریب ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس سے شعلے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس سے روشنی ایسے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. وہ کبھی بجھتا ہے اور کبھی بہت زیادہ جگمگا جاتا ہے. یہ جو کچھ آپ کو منظر نامے میں نظر آ رہا ہے یہ ٹمٹماتے ہوئے چراغ ہے اور وقت سحری ہے. سحری کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اذان فجر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک تو مؤذن یہ ندا دیتا ہے کہ لوگوں رات اپنی تنابیں کھینچ رہی ہے، رات کی تاریکی سمٹ رہی ہے، صبح روشن ہونے سے پہلے اپنے رب کے سامنے جس نے تمہیں ساری رات آرام کے لیے عطا فرمائی ہے اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ. اور دوسرا مؤذن کی بلند ہوتی ہوئی صدا یہ نقارہ بجا رہی ہوتی ہے کہ رات کے اندھیرے چھٹنے والے ہیں اور صبح کا سورج نکلنے والا ہے. تو میں آپ کو یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ رات کے ظلم کی رات کے اندھیرے ختم ہونے والے ہیں، سمٹنے والے ہیں، اور بہت جلد انشاءاللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی صداؤں کا سورج طلوع ہونے والا ہے.
تو اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے، تیار ہونا ہے۔ دیکھیے یہ جو الیکشن ہے یہ ہمارے ملک کی سیاست ہے۔ الیکشن کے بغیر آپ 1000 بار کہیں ہم سیاست کریں گے، لوگ آپ کی بات کو ایک تماشا سمجھیں گے۔ تو یہ سیاست الیکشن میں کھڑے ہونا، اس میں اپنی صلاحیت اور قوت کو پیش کرنا، پوری جرأت اور بہادری سے حالات کا اس میدان میں مقابلہ کرنا، یہ ایک ضرورت ہے۔ اور اس کے نتیجے میں پورے ملک میں ایک سوچ کو منظم کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ اور سوچ کیا ہے؟ سوچ یہ ہے کہ ہم نے پوری قوم کو لا الہ الا اللہ کے نظریے اور عقیدے کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اللہ اکبر تحریک یہ مفادات کی تحریک نہیں ہے، یہ عقیدے کی تحریک ہے، یہ ایمان کی تحریک ہے، یہ اسلام کی تحریک ہے، یہ قرآن کی تحریک ہے، یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت پہ کھڑا کرنے کی تحریک ہے، یہ اللہ کے بندوں کی مدد کرنے کی تحریک ہے۔ اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے ان مقاصد کے لیے یہ مار سے وجود میں آئی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم نے انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن آئے، جنرل الیکشن آئے، ہم نے امیر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے ہر مارکے میں ہم نے کھڑے بھی ہونا ہے، ڈٹنا بھی ہے، محنت بھی کرنی ہے، سیاست کو سیاست سمجھ کے کرنا ہے، الیکشن کو الیکشن سمجھ کے لڑنا ہے، کوئی کمزوری نہیں دکھانی، کوئی کسی قسم کی مداہنت کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ ہمارے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جن کے پاس سرمایہ بہت ہے، ہمارے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جن کے پاس دھڑے زیادہ ہیں اور ووٹ کی طاقت زیادہ ہے۔ لیکن ساتھیوں، دھڑے، وسائل، ووٹ بینک، اس سب کے مقابلے میں جب عقیدہ کھڑا ہوتا ہے، نظریہ کھڑا ہوتا ہے، اخلاص آتا ہے، جذبہ آتا ہے، بے لوث پن آتا ہے، تو بارہا ایسا ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تھوڑوں کو، کمزوروں کو بڑی بڑی طاقتوں اور قوتوں کے سینے پہ اللہ رب العزت چڑھا دیا کرتا ہے۔ تو اس لیے یقین ایسا ہونا چاہیے، اس میدان میں بھی ہم نے کھڑے ہونا ہے کامل یقین محکم کے ساتھ، عمل پہم کے ساتھ۔ ہمارے مذہبی لوگوں میں محنت کی کمزوری ہوتی ہے، ان کی سوچوں میں مایوسی، وہ میل کی طرح جیسے کپڑے میں میل شامل ہو جاتی ہے، تو ان کی سوچوں میں جو کمزوری، مایوسی، یہ میل کی طرح دماغوں میں جمی ہوتی ہے۔ اس میل کو اتارنا ہے، اس میل کو کھرچنا ہے، اور پورے جذبے اور بلبلے کے ساتھ الیکشن جون سا بھی آئے، ہم نے اللہ اکبر تحریک کے یعنی نام سے اور کرسی کے نشان سے انشاءاللہ پورے پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے کھڑے ہونا ہے۔ اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہم کسی فرقے کے ترجمان نہیں ہیں، کسی شخصیت کے ترجمان نہیں ہیں، کسی خاص گدی کے ترجمان نہیں ہیں۔ ہم اس پاکستان میں نام رکھتے ہیں اللہ اکبر کا، نام رکھتے ہیں اللہ اکبر تحریک کا، اور مشن اور کام رکھتے ہیں لا الہ الا اللہ کا۔ دو ایک چیزیں، نام اللہ اکبر اور کام لا الہ الا اللہ۔ مجھے بتاؤ اس سے اچھا کوئی کام اور ہو سکتا ہے؟ اور کیا یہ لا الہ الا اللہ یہ مسجدوں میں محدود ہونا چاہیے؟ یہ مدرسوں میں محدود ہونا چاہیے؟ یہ گھر کی 4 دیواری تک محدود ہونا چاہیے؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، ایک گلیوں کوچوں کو بھی لا الہ الا اللہ کے نقاروں سے گونجنا ہے اور اللہ اکبر کی صداؤں سے گونجنا ہے۔ 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، اور 50 سال تقریباً ہو گئے مجھے بھی یہ سیاست کے اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے۔ 77 کا مارکا الیکشن کا، جب قومی اتحاد کی تحریک تھی، یہاں سفید داڑھیوں والے بزرگ نظر آ رہے ہیں۔ پہلا وہ جلسہ سیاسی جو میں نے اپنی زندگی میں اٹینڈ کیا، میرے اپنے شہر الہ آباد
ठीक मोड़ जिला कसूर में कौमी इत्तेहाद का जलसा था। मौलाना मोइनुद्दीन लखवी रहमहुल्लाह कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे और हाफिज अब्दुल कादिर रोपड़ी रहमहुल्लाह उसी हलके से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे। और ये जिंदगी का पहला जलसा था जो तकरीबन 7, 8, 10 साल की उम्र में मुझे अटेंड करने का अल्लाह तबारक तआला ने मौका दिया। तो 77 से लेके आज 2022 तक हमने ये सब सियासत के उतार चढ़ाव, पार्टियों को आते जाते, चढ़ते उतरते, उरूज पकड़ते, जवाल पजीर होते हुए देखा है। मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं, पाक पतन के लोगों, पार्टियां बदलने से पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। पार्टियां बदलने से हल नहीं होंगे, सोच बदलने से हल होंगे, शऊर की तरबियत करने से हल होंगे। अल्लाह अकबर तहरीक का ये फर्ज है कि वो हर अवामी सतह पे तरबियती वर्कशॉपें मुनक्किद करे, लोगों की सोच को बदलने का एहतमाम करे, इनके शऊर को उजागर करने का एहतमाम करे, कुरान की तरफ लोगों को बुलाए, सुन्नत अंबिया की तरफ बुलाए, सीरत अंबिया लोगों के सामने रखी जाए। उन अल्लाह के नेकोकार अबरार लोगों ने किस तरह दुनिया में सियासत के नुकूश कायम किए थे। अल्लाह अकबर तहरीक के कारकुनान पर यह फर्ज है, क़ियादत और जिम्मेदारान पे यह फर्ज है कि गलियों की सतह पे, कूचों की सतह पे और आबादियों की सतह पे, करिया करिया, बस्ती बस्ती, शहर शहर, नगर नगर, इस एक माहौल को हम उजागर करने वाले बन जाएं। ये आज का बहुत बड़ा तकाजा है। किसी एक फिरके और मसलक को अपील करके नहीं, किसी एक बरादरी की बुनियाद पे नहीं, किसी एक पार्टी की बुनियाद पे नहीं, बाकी सब पार्टियां हैं, बाकी सब फिरके हैं। आपने पाकिस्तान में 22 करोड़ पाकिस्तानियों में उम्मत का एक एहसास उजागर करना है, मिल्लत का तसव्वुर उजागर करना है, इत्तेहाद उम्मत का पैगाम देना है और वहदत उम्मत का मैसेज लेके, दर्स लेके जाना है। यह हमारा बहुत बड़ा फर्ज है। सिर्फ इलेक्शन लड़ने से काम नहीं होगा, बल्कि सोच बदलना पड़ेगी, इनफरादी तरबियत करना पड़ेगी। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में यही किया था, एक एक फर्द की सोच बदल दी थी। हमें भी इसके लिए कोशा होना है, मेहनत करना है। और ये जिद्दोजहद ये एक इलेक्शन का तकाजा नहीं करती, ये 5 साल का तकाजा नहीं करती, ये लंबी जिद्दोजहद होती है। इस पर तो अंबिया की 9.5 साल उम्रें लगी हैं। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल नबूवत की जिंदगी सर्फ हुई है। हमें भी उस रवश को अपनाते हुए भाइयों, इस सियासत को दावत बनाना है, इस सियासत को इबादत बनाना है, इस सियासत को खिदमत का जरिया बनाना है। और मैं आखिर में कहता हूँ, इस सियासत को कोई हमें पूछे तुम्हारी इबादत का क्या मकसद, हम कहेंगे अल्लाह की जन्नत का हुसूल। तुम्हारी खिदमत का क्या मकसद, अल्लाह की जन्नत का हुसूल। तुम्हारे जिहाद का क्या मकसद, अल्लाह की जन्नत का हुसूल। बेटों की शहादतों कुर्बानियों का क्या मकसद, अल्लाह की जन्नत का हुसूल। और तुम्हारी सियासत का क्या मकसद, अल्लाह की जन्नत का हुसूल। दुनिया में रब का नाम बुलंद हो जाए, उसका कलमा सर बुलंद हो जाए, और जब रब की जनाब में जाएं तो अल्लाह तबारक तआला बगैर हिसाब के अपनी जन्नत अता फरमा दे। और समझने के बाद, कान में डल जाने के बाद, जो शख्स ये समझता है कि नहीं नमाजें पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, ज़कातें देंगे, हज करेंगे, खिदमत के लिए मदद भी करेंगे और बेटे चाहिए हो वो देंगे, लेकिन इस्लाम के मुताबिक, कुरान के मुताबिक, अंबिया की सीरतों के मुताबिक, उसवाए मोहम्मदी के मुताबिक नहीं, सियासत नहीं हम करेंगे, सियासत फलां पार्टी की करेंगे, सियासत फलां फिरके की करेंगे, सियासत फलां लीडर की करेंगे। मैं कहता हूं, मैं किसी लीडर और पार्टी पे फतवा नहीं लगाता, मैं ये समझने वाले पर लगाता हूं, ये तय करने और फैसला करने वाले पे फतवा लगाने लगा हूं। और वो फतवा क्या है कि ये कहने वाला ऐसा महसूस होता है
کہ یہ اللہ کے دین اسلام کو مکمل دین سمجھتا ہی نہیں ہے۔ نماز دین کے مطابق، روزہ دین کے مطابق، اور باقی سارے کام دین کے مطابق، اور سیاست فلاں کے مطابق۔ سیاست میں دین نہیں لاؤ بھائی۔ یہ تربیت کس کی ہے؟ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ سوچ تھی جو بدماش انگریز نے پورے ہندوستان کے طول و عرض میں یہ سوچ کھڑی کی تھی، اور آج لگ بھگ 150 سال گزرنے کے باوجود بھی آج کا ہمارا سادہ مسلمان، بھولا مسلمان، انگریز کی سوچ اور اس کی سازش پہ آج بھی قائم ہے۔ کہتا ہے سارے کام عبادات تو اسلام کے مطابق، لیکن سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بہت غلط سوچ ہے، یہ بڑی تباہی والی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اللہ کا دین مکمل ہی نہیں ہے۔ اگر سیاست کو نکال لیا جائے تو آپ مجھے دلیل دیں، اپنے مفتیوں سے پوچھیں، اپنے شیخ الحدیثوں سے پوچھیں کہ اگر اسلام میں سیاست نہیں ہے تو آپ کس دلیل کی بنیاد پہ اسلام کو مکمل، جامع اور اکمل دین کہتے ہیں؟ آپ ذرا اس کی دلیل پیش کریں۔ جس قرآن میں اللہ نے اسلام کو مکمل دین کہا ہے، جس نبی نے مکمل دین کی بات کی ہے اور فرمایا جو میری نبوت کے واقع ہو جانے کے بعد میرا انداز اور طریقہ نہیں اختیار کرے گا، وہ یہودی ہو یا مسیحی ہو یا کسی بھی اور مذہب اور دین کا ماننے والا، وہ جہنم میں جائے گا جو میرا راستہ نہیں اختیار کرے گا۔ جب قرآن اور سنت کی دلائل یہ پیش کرتے ہیں تو پھر ہم سیاست کو دین سے خارج کیوں کرتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ باتیں تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ باتیں ابھی کیوں آپ کو یاد آئی ہے؟ پہلے تو آپ اس سیاست کو نہیں مانتے تھے۔ میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے لوگوں میں کہ ہم سیاست کو نہیں مانتے، ہم سیاست کو نہیں مانتے۔ 1987-88 کے مجلہ دعویٰ کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، اشتہارات اس میں پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ جب ہمارا پہلا دوسرا اجتماع مرکز البدر بنگا بلوچاں بھائی پھیرو میں ہوا تھا، اس اجتماع کے اشتہار کی پیشانی اور ہیڈ لائن کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ کو 2 نعرے ملیں گے: ہماری دعوت، یعنی ہمارا منہج دعوت و جہاد، ہمارا منہج دعوت و جہاد، اور ہماری سیاست خلافت و امارت۔ 30 سال ہمیں لگے الحمدللہ اپنے بھائیوں کو دعوت اور جہاد کا منہج سمجھانے میں، ایک امیر اور جماعت کے ساتھ نظام امارت کو شعوری طور پہ، نظریاتی طور پہ اس کو مینج کرنے میں، منظم کرنے میں۔ اور اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، جب ایک مضبوط جماعت کھڑی ہو گئی، ایک قوت وجود میں آ گئی، تو اس سیاست کو عملی پریکٹیکل روپ دینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اب ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو ہم کبھی بھی سیاست کے مخالف نہیں رہے۔ یہ جیسے دعوت و جہاد کا منہج ہماری پہلی ترجیح تھی، ایسے ہی خلافت و امارت کی سیاست بھی 37 سال پہلے ہماری دعوت اور ہماری نشأت ثانیہ کی بنیاد تھا۔ ہم اس کے کبھی بھی مخالف نہیں رہے۔ ہاں، ہم جمہوریت جو بے خدا ہے، جس میں کوئی الہ کا تصور نہیں ہے، جس میں کوئی خالق و مالک کا تصور نہیں ہے، ہم کل بھی اس بے خدا جمہوریت کو رد کرتے تھے، اس کو باطل کہتے تھے، اور آج سیاست میں کھڑے ہو کے بھی ڈنکے کی چوٹ ہم اس بے خدا مادر پدر آزاد اس نظام جمہوریت جو مغرب سے درآمد کردہ ہے، ہم اس کو باطل قرار دیتے ہیں۔ جس جمہوریت کی تعریف کسی بھی زبان میں پڑھیں گے تو جناب عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے، عوام کے لیے، یہ اس کی ہے، اور ہم اس سیاست کو اس پاکستان میں کرنے آئے ہیں کہ جس کے بارے میں قرارداد مقاصد میں یہ باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ کتاب و سنت اس ملک کا سپریم لا ہوگا، اور کتاب و سنت سے ہٹ کے یہاں پہ کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکتی۔ اور آئین پاکستان میں 73 کے آئین میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک
بلا شرکت غیر اس کل کائنات کا حاکم مطلق ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک بلا شرکت غیر کل کائنات کا حاکم مطلق ہے۔ یہ پاکستان ہے، یہ اس کا آئین ہے، اس کی درجنوں عاشقیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں جو جمہوریت کی جڑوں کو کاٹنے والی ہیں۔ ہم اس پاکستان میں جس پاکستان کا اللہ وحدہ لا شریک بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے، جہاں کتاب و سنت کو سب سے بڑا سپریم لا کے طور پہ قبول کیا گیا ہے، ہم یہاں پہ کام کرنے آئے ہیں۔ ہمارے آئین میں کوئی خرابیاں نہیں ہیں، ہمارے نظام میں کوئی بڑی خرابیاں نہیں ہیں۔ اس نظام سیاست کو چلانے والوں، اس میں قیادت کرنے والوں، منتخب ہونے والوں، جھوٹ کا سہارا لینے والوں، کرپشن کرنے والوں، عوام کو دھوکہ دینے والوں اور گالی گلوچ کو سیاست بنانے والوں میں بے شمار خرابیاں ہیں۔ اللہ اکبر تحریک ان خرابیوں کی اصلاح کر کے اس پاکستان کو لا الہ الا اللہ کا پاکستان بنائے گی اور کتاب و سنت کا پاکستان بنائے گی۔ اس پہ انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کا راج قائم ہوگا۔ محمد رسول اللہ کی سنت اس پاکستان میں آئین اور قانون کی شکل اختیار کرے گی۔ اگر آپ کو یہ باتیں قبول ہیں، آپ نے میری ان گزارشات کو سمجھ لیا ہے، ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو انشاءاللہ الیکشن ہوگا پھر بھی ساتھ چلیں گے، بلدیات کا ہوگا ساتھ چلیں گے، جنرل الیکشن ہوگا ساتھ چلیں گے، دعوت میں ساتھ چلیں گے، خدمت میں ساتھ چلیں گے، اٹھے بیٹھیں گے ساتھ، جیے مریں گے ساتھ انشاءاللہ۔ پھر آپ بہت بڑی قوت ہیں، پھر آپ بہت بڑی طاقت ہیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت اور پاکستان کی کوئی قوت انشاءاللہ نہ آپ کو جھکا سکتی ہے، نہ آپ کو گرا سکتی ہے، نہ آپ کو شکست سے دوچار کر سکتی ہے۔ پھر انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر ایمان پہ قائم رہے، میدانوں میں کھڑے رہے اور ڈٹے رہے، باطل کے مقابلے میں نہ جھکے نہ بکے، تو انشاءاللہ غلبہ آپ کا ہی مقدر بنے گا۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔